بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو سیرہ سیریز کی تیسری قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں قدیم کتابوں اور پرانے نقشوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے علاوہ باقی دنیا کیسی تھی۔ ہم نے رومن، پرشین اور انڈین امپائرز کے حالات دیکھے اور انہیں دیکھنے کے بعد بالآخر ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ آخری نبی کو بھیجنے کے لیے عرب کے سنگلاخ ریگستانوں کو کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اب آج والی قسط میں میری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ دو بہت ہی اہم ٹاپکس کو کور کر لیں۔ ایک تو عرب کے انٹرنل حالات اور دوسرا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے خاندان، ان کی فیملی کے حالات۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان ٹاپکس پر آؤں، ایک مرتبہ میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیرت النبی سیریز کو اتنی محبت کے ساتھ ویلکم کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسی فیملی دی ہے، اور یہ بات میں اپنے پورے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک نہ تو میں نے کبھی آپ جیسی آڈینس دیکھی ہے کہ جو کسی چینل کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتی ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا چینل دیکھا ہے کہ جو اپنی آڈینس کے ساتھ اس طرح سے پیار کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری محبت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اور ایک بات اور کہ جب سے سیرہ سیریز شروع ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ میں بالخصوص صبح اور شام کو نوافل ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو سلامتی اور حفاظت کے ساتھ مکمل کروا دے، آمین۔ اوکے، اب آج کی قسط کے اندر ہم نے دو ٹاپکس کور کرنے ہیں۔ پہلا ٹاپک نبی علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے یعنی 7ویں صدی کے عرب میں عرب کے اٹ سیلف کیا حالات تھے، عرب کے انٹرنل حالات کیسے تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف تبھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ نبوت کے اعلان کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے اچانک سے کتنے بڑے چیلنجز آ گئے تھے۔ زبانی طور پر ہم سب نے سن رکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر لوگ دور جاہلیت سے واقف ہوں گے کہ وہ ایکچولی کس قدر سخت اور عجیب دور تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جن سخت حالات میں نبوت کا آغاز ہوا تھا، انہیں جاننے کے بعد آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی قدر اور عزت اچانک سے کئی گنا بڑھ جائے گی، کہ جو آفٹر آل اس پوری سیریز کا مقصد ہے۔ اور دوسرا ٹاپک نبی علیہ السلام کی فیملی ہے، یعنی قریش کا وہ گھرانہ کہ جہاں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اوکے، اب سب سے پہلے عرب کے انٹرنل حالات۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب فار دا لارجر پارٹ صرف ایک صحرا تھا، زیادہ تر سنگلاخ پہاڑ تھے، سوائے کھجور کے اور کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بڑے ملک کے کسی بڑے بادشاہ کا عرب کو فتح کرنے کا دل ہی نہیں کیا، نہ ہی کبھی دوسرے ملکوں کے لوگ بڑی تعداد میں آ کر یہاں آباد ہوئے، اور نہ ہی عرب کی اوریجنل زبان خراب ہوئی۔ دیکھیں، کسی جگہ کی زبان تب بدلتی ہے کہ جب وہاں باہر کے لوگ آ کر رہنا شروع ہو جائیں، رائٹ؟ مثال کے طور پر آج کا UAE، دبئی میں اس وقت بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اگر کبھی آپ دبئی جائیں تو آپ کو ایک مکس جیسی زبان سننے کو ملے گی، کہ جو نہ تو اردو ہوتی ہے، نہ ہی ہندی، اور نہ ہی صحیح طرح سے وہ عربی ہوتی ہے۔ لیکن 7ویں صدی کے عرب میں ایسا نہیں تھا۔ چند ایک قبیلوں کے علاوہ ان سنگلاخ پہاڑوں میں باہر سے کبھی کسی کا آ کر آباد ہونے کا دل ہی نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی بادشاہ نے ان صحراؤں کو فتح کرنے کی سوچی، کہ جس سے عرب میں رہنے والوں کو ایک بہت زبردست فائدہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ عرب کی زبان ہمیشہ خالص عربی رہی۔ ان کی زبان میں باہر سے کوئی بھی لفظ آ کر شامل نہیں ہوا۔ کبھی کسی فورن لینگویج نے اس وقت کی عربی کو انفلوئنس ہی نہیں کیا۔ عربی ہمیشہ ایک خالص زبان رہی۔ اب ایسی ایک خالص زبان ہوتے ہوئے ایک چیز نے ضرور ڈیولپ ہونا تھا، شاعری نے۔ آج تک یہ بات انکلیئر ہے کہ یہ خالص عربی کا اثر تھا یا کیا، لیکن 7ویں صدی کے عربز شاعری میں بہت ایکسپرٹ تھے۔
کئی سو اشعار کے قصیدے لکھتے کہ جن میں ان کے بزرگوں کے نسب اور کارناموں کا بہت ذکر ہوتا تھا۔ ان کی اس شاعری اور زبان پر گرپ نے انہیں اتنا ڈیولپ کر دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں بس دو ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں، عرب یعنی ہم، اور عجم یعنی گونگے۔ یس، عجمی کا لٹرل مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو بول نہیں سکتا، گونگا کہ جس کے پاس زبان نہیں ہوتی۔ تو عرب کی شاعری اور لینگویج بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ یہ تو بعد میں قرآن نازل ہوا کہ جس نے پھر ایسی عربی استعمال کی کہ جس نے عرب شاعری کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی۔ اور ہندا نے ابو سفیان کو کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم عربی کس نے سکھا دی ہے۔ پھر ان کی شاعری فی البدی ہوتی تھی، یعنی کہ فوری وقت پر۔ قبیلوں کے درمیان کوئی جنگ چل رہی ہے تو آگے ایک بندہ جھنڈا اٹھائے رجزیہ یعنی جوش دلانے والے اشعار پڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ کعبہ کے اندر بتوں کے علاوہ 7 یعنی 7 قصیدے بھی لٹکے ہوئے تھے کہ جنہیں عرب کی ٹاپ شاعری سمجھا جاتا تھا، اور ان قصیدوں کا باقاعدہ ایک نام تھا 7 معلقات یعنی کہ لٹکے ہوئے 7۔ اب اس بلا کی شاعری اور فصیح و بلیغ عربی زبان نے پھر ایک کام اور کیا کہ عربز کو 3 چیزوں کا بہت شوقین بنا دیا: عاشق مزاجی، شراب نوشی اور تکبر۔ اور تکبر سب سے پہلے کیا لے کر آتا ہے؟ لڑائیاں۔ لڑائیوں میں عربز سب سے آگے تھے، بلکہ اس سیریز کی تیاری کے دوران جب میں عرب ہسٹری کی قدیم کتابیں پڑھ رہا تھا تو میں نے نوٹس کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے 100 سے لے کر 125 لڑائیاں ایسی تھیں کہ جو کئی نسلوں یا پھر کئی صدیوں تک چلی تھیں۔ ان لڑائیوں کے باقاعدہ نام رکھے گئے تھے۔ اس دشمنی کو پہلے دادا نبھاتا، پھر باپ اس دشمنی کو آگے چلاتا، پھر باپ کے بعد اس کے بیٹے اپنی ساری زندگی تلواروں کے سائے میں گزارتے۔ اور یقین کریں کہ چند لڑائیوں کی ڈیٹیلز تو میں نے پڑھی بھی، اور مجھے ایک بھی لڑائی ایسی نہیں نظر آئی کہ جو کسی ریزنیبل بات کے اوپر شروع ہوئی ہو، بلکہ اپنی ریسرچ کے دوران بعض کیسز تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جن میں لڑائی کی وجہ بھی نہیں پتہ ہوتی تھی کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں۔ بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ فلاں خاندان یا فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، اب دشمنی کی وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ فلاں شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا آدمی ہے۔ اب لڑائی کی وجہ سے ہتھیاروں سے محبت ہونا بھی نیچرل تھا۔ تیروں، تلواروں اور ڈھالوں کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب کی اپنی تلوار کا بھی ایک نام تھا، عطشان۔ اور سونے پہ سہاگا کے لینگویج بھی پھر بلا کی تھی۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ عربز میں گھوڑے اور تلوار کے لیے استعمال ہونے والے ورڈز کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہتھیاروں سے اتنی محبت تھی کہ گھوڑے اور تلوار کے لیے 1000 سے بھی زیادہ عربک ورڈز موجود ہیں۔ اب ایک چیز کہ لڑائی میں بھی کچھ قبیلے دلیری سے لڑتے تھے، لیکن کچھ قبیلے عیاری، مکاری اور دھوکے سے۔ تجارت میں دھوکہ، راہزن، لٹیرے اور ڈاکے ڈالنے کے شوقین۔ بلکہ بعض قبیلے تو راہزنی میں اتنے بدنام تھے کہ انہیں زبان العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب کے بھیڑیے، the wolves of Arabia۔ سنگ دل، وحشی پہاڑی قبیلے زیادہ تر صحراؤں، بیابانوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ مسافروں کے راستوں میں پڑنے والے کنوؤں کو گھاس اور جھاڑیوں سے چھپا دیتے تھے تاکہ مسافر کو پانی نظر نہ آئے، وہ مر جائے، اور بغیر کسی لڑائی کے اس کا سارا مال ان لٹیروں کے ہاتھ آ جائے۔ امیجن دیٹ۔ ان کے متعلق بتاتے ہوئے مجھے انڈیا کا وہ قبیلہ یاد آ گیا کہ جو تھگیز کے نام سے مشہور تھا۔ انگریزوں کے دور میں بڑا ایک بدنام کلٹ پیدا ہو گیا تھا تھگیز، کہ جن میں اخلاق نام کی کوئی شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگ جنگل سے گزرتے ہر مسافر کو پکڑ لیتے، کالے جادو میں انوالوڈ ہوتے، یہاں تک کہ انسانی بلی دینے میں بھی، اور انگریزوں نے بڑی مشکل سے ان تھگیز پر کنٹرول کیا تھا۔ سچ کہوں تو کنٹرول کیا کرنا تھا، تھگیز خود سے روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، لیکن کبھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ آج بھی گاہے بگاہے ان کی کارروائیاں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم 1985 میں انڈین پولیس نے انہیں ایک انسانی قربانی دیتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ بڑی دہلا دینے والی داستان ہے، اور اس وقت بڑا ہی ایک شور اٹھا تھا کہ کیا تھگیز آج بھی موجود ہیں۔
پر العرب کے بھیڑیے نامی یہ قبیلے بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اخلاق اور رحم نام کی کوئی چیز ان سرٹن قبیلوں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر عرب میں تاجر بھی کوئی اتنے خاص نہیں آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایگزیکٹلی یہی تھی، لڑائیاں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ امن و امان اور سیکیورٹی کے بغیر بزنس یا ٹریڈ ممکن نہیں ہوتا، تجارت پاسبل نہیں ہوتی، جبکہ عرب کا یہ حال تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کبھی کوئی تجارتی قافلہ آ جاتا تو زبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیوں جیسے بے رحم قبیلے انہیں مار دیا کرتے تھے۔ تو جو تھوڑی بہت تجارت ہوتی وہ صرف ان حرمت والے مہینوں کے دوران ہی ہوتی تھی، اور یہ تجارت بھی ایک طرح کے فیئرز کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی کہ میلے ٹھیلے وغیرہ لگا کرتے تھے، اور پھر ان میلوں میں دور دراز کے لوگ اپنی اپنی چیزیں وغیرہ بیچنے کے لیے آتے تھے، اور ان میں سے کچھ میلے بڑے مشہور بھی تھے، مثلا عکاظ اور ذی المجاز اور ماجنہ کے میلے وغیرہ۔ پھر عاشق مزاجی، عرب سوسائٹی میں کسی ایسے شخص کو کہ جس کا کبھی کوئی افیئر نہ رہا ہو، اسے بڑا ہی ایک کمزور آدمی سمجھا جاتا تھا، اور عشق کے اس کھیل میں بنی عذرا کا قبیلہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں نبی علیہ السلام سے پہلے کا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ کسی اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا میں آپ کو اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں اس قبیلے سے ہوں کہ جب ان میں سے کوئی عشق کرے تو پھر موت ہی اس کی محبت کو ختم کرتی ہے۔ تو اس محفل میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ جو فوراً بول اٹھی کہ عذری و رب الکعبہ، یعنی کہ رب کعبہ کی قسم یہ آدمی عذرا قبیلے کا ہے۔ لیکن عرب کے جس پہلو کے متعلق بالخصوص میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے وہاں کی دینی حالت۔ 7ویں صدی کے عرب میں دینی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو اللہ سے صرف نام کی حد تک واقف رہ گئے تھے، اور کچھ قبیلے تو ایسے تھے کہ جو اللہ کا بھی انکار کر چکے تھے۔ بت پرست اور ستاروں کو پوجنے والے ان کے علاوہ تھے۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گڑھ بنایا ہوا تھا، اور صرف کعبہ ہی کے اندر 360 بت موجود تھے۔ کعبہ میں بتوں کی عبادت نبی علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور تاریخ میں یہ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں کہ یہ گھناؤنی پریکٹس کب اور کس طرح شروع ہوئی۔ نبی علیہ السلام سے 400 سال پہلے حجاز میں ایک بادشاہ گزرا تھا، عمرو بن لہی۔ اپنے زمانے میں وہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن ایک مرتبہ اپنے کسی سفر پر وہ شام کی طرف گیا، اور شام کا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ رومن ایمپائر کے زیادہ قریب ہے، اور رومن ایمپائر انڈیا کے بعد بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ تھی۔ 12 بڑے خدا جونو، جوپیٹر، زیوس، مینروا، ڈائینا، اپولو وغیرہ یہ تو بڑے مشہور رومن دیوتا ہیں، جبکہ چھوٹے دیوی دیوتاؤں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ تو شام کا ریجن رومن بت پرستی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھا، اور جب عمرو نے شام میں یہ بت اور مجسمے دیکھے تو اس نے ایک بات سوچی کہ شام تو بڑے مقرب لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، مثلا حضرت الیاس علیہ السلام وغیرہ، تو اگر شام والے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہی سچا طریقہ ہو۔ لہٰذا شام سے واپسی پر عمرو اپنے ساتھ حبل نام کا ایک بت بھی لے آیا، اور مکہ واپس پہنچ کر پہلی مرتبہ اس نے حبل کو کعبہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا۔ بعد میں اسی بادشاہ نے کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہاں 2 بت اور بھی رکھ دیے، آصاف اور نائلہ، اور ان دونوں بتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے چل کر یہ دونوں بہت اہم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے یہ حالت ہو چکی تھی کہ صرف کعبہ ہی کے اندر 360 بت موجود تھے، اور جب ان بتوں کے سالانہ میلے وغیرہ لگتے تو لوگوں میں اس قدر ایکسائٹمنٹ ہوتی، مکہ میں اتنا رش ہو جاتا کہ بعض اوقات تو لوگوں کو کعبہ تک پہنچنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو ایسے میں کوئی کیا کرتا کہ وہ اپنا ہی ایک چھوٹا سا بت اور بنا لیتا کہ جسے دوار کہتے تھے، اور جہاں جگہ ملتی اس بت کو وہیں کھڑا کر کے اس کی عبادت شروع کر دی جاتی تھی۔ اور 7ویں صدی تک عرب میں بت پرستی ایک انڈکلیئرڈ نیشنل مذہب کے طور پر قائم ہو چکی تھی۔ 9ویں صدی کے بغداد میں ایک اسکالر رہتے تھے، ہشام ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الاسنام، یعنی بتوں کی کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام 360 بتوں کی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے۔ آپ حیرت کی بات دیکھیے کہ یہ کتاب غائب ہو گئی تھی، 1000 سال تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کتاب کہاں گئی، لیکن خوش قسمتی سے آج سے صرف 100 سال پہلے یہ کتاب ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے، اور اس کتاب میں سے میں نے بھی کچھ نوٹس لیے ہیں تاکہ آپ کو اس دور کی ایک جھلک دکھا سکوں۔ اب ظاہر ہے کہ تمام کے تمام بتوں کا تو میں نہیں بتا سکتا، ورنہ آج کی ساری ویڈیو اسی گفتگو میں چلی جائے گی، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ نائلہ یہ ایک فیمیل بت تھا، سبا یہ بھی ایک فیمیل بت تھا، یغوس کی شکل شیر جیسی تھی، یعوق کی شکل گھوڑے جیسی تھی، نصر گدھ یعنی ولچر کی شیپ کا ایک بت تھا۔ طائف میں لات کی عبادت ہوتی تھی، جبکہ قریش غزہ کے پجاری تھے، اور غزہ ایک بہت بڑا فیمیل بت تھا۔ انشاءاللہ سیریز میں آگے چل کر میں آپ کو غزہ کے متعلق کچھ بڑی حیرت انگیز واقعات سناؤں گا، جبکہ حبل کہ جسے عمرو نے کعبہ کی چھت پر رکھا تھا وہ مکہ کا سب سے بڑا بت تھا۔ پہلے یہ بت کعبہ کی چھت پر پڑا ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اسے کعبہ کے اندر شفٹ کر دیا۔ یہ سرخ رنگ کے عقیق یعنی ایگٹ یا پھر کارنیلین سے بنا ایک بہت بڑا بت تھا، اور اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا کہ جسے بعد میں قریش نے سونے کا بنوا کر لگوا دیا تھا، یعنی سرخ رنگ کے پتھر سے بنا ایک بہت بڑا بت کہ جس کا ہاتھ سونے کا بنا ہوا تھا، اور بعد میں فتح مکہ کے موقع پر پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا۔ یہ بڑے اور مشہور بت ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے بت تھے۔ خانہ کعبہ کی شکل کا ایک کیوب جیسا بت بھی تھا کہ جس کا نام لیس تھا، اور لوگ اس کا بھی طواف کیا کرتے تھے۔ ذوالخلاصہ نام کا ایک بت تھا، اس کا بھی طواف ہوتا تھا، اور اس کا طواف ایک طرح کے رقص یعنی ڈانس کی صورت میں ہوتا تھا، اور مائنڈ یو کہ ذوالخلاصہ کے گرد قیامت سے پہلے عورتوں نے ایک بار پھر سے ڈانس کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک پیشن گوئی ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات بھی کروں گا۔ پھر نجران میں ایک ایسا مندر تھا کہ جو 300 جانوروں کی کھالوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، اور دور دور سے لوگ اس کے طواف اور زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ شمس نام کا بھی ایک بت تھا، جبکہ کعبہ کے اندر باقی بتوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں کہ جن کی وہ لوگ تعظیم کرتے تھے۔ اب اس بت پرستی کو شروع کرنے والے شخص کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ عمرو ابن لہی تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دور میں بت پرستی کو پروموٹ کیا تھا۔ مثلا تاریخ میں ایک نام اور بھی ملتا ہے، سوس۔ یہ ایک اتنا امیر آدمی تھا کہ پورے عرب میں صرف اس کے پاس 20,000 اونٹ ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک اتنے امیر آدمی کی سرداری کو کون چیلنج کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے بھی زور زبردستی اور کہہ سن کر کافی سارے بتوں کو کعبہ کے اندر رکھوا دیا تھا۔ پھر بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ چاند کے ماننے والے سب سے زیادہ تھے، اور چاند کو سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا۔ بتوں اور ان سیلیسٹیل آبجیکٹس کی عبادت کے علاوہ ایک کریکٹر اور تھا کہ جس کی بہت زیادہ اتھارٹی سمجھی جاتی تھی، کاہن، ایک ایسا شخص کہ جو رازوں کے جاننے اور غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب آگے کاہنوں میں بھی بڑی قسمیں ہوتی تھیں۔ غیب کی خبریں دینے کا دعوے دار کاہن کہلاتا تھا، اور مستقبل کی خبریں دینے کا دعوے دار عراف کہلاتا تھا، اور ہر ایک کی میتھڈولوجی مختلف ہوتی تھی۔ کوئی آئینے یا چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر پھر اس میں دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتا تھا، اور کوئی جانوروں کو ذبح کر کے ان کے انٹرنل آرگنز کو ٹیبل کے اوپر پھیلاتا، اور پھر ان آرگنز کو دیکھ کر مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ گٹھلیاں اور کنکریاں زمین پر پھینک کر ان سے بھی مستقبل کا اندازہ لگانے والے، یہ سب انہی لوگوں کی کیٹیگریز تھیں۔ لیکن کاہن اور عراف سب سے اونچے درجے کے سمجھے جاتے تھے، شاید اس لیے کہ یہ لوگ انسانوں کے علاوہ جنات کی دنیا کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے تھے۔
پھر سوسائٹی میں بلا کی توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن تھا۔ کہیں سفر پر جاتے تو رتم نامی درخت کی ایک ٹہنی کو اپنے ساتھ رکھ لیتے، واپس آ کر دیکھتے کہ اگر ٹہنی مڑ گئی ہے، بینڈ ہو گئی ہے، تو سمجھتے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری بیوی نے کوئی بددیانتی، کوئی ڈباچری نہیں کی۔ لیکن اگر وہ ٹہنی ابھی بھی بالکل سیدھی ہے تو پھر بیوی کی خیر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے انہیں یہ لگتا کہ بیوی نے شاید اپنا دامن ہماری غیر موجودگی میں ناپاک کر لیا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوتا تھا۔ میں ذاتی طور پر ایک پیٹ لور ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کٹن بھی رکھی ہوئی ہے، اور جب میں جانوروں کے ساتھ ان کے سلوک کے متعلق ریسرچ کر رہا تھا تو یقین مانے کہ بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے اونٹ یا گھوڑے یا گدھے کو اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے جب تک کہ وہ جانور بیچارہ بھوک سے نہ مر جائے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے والے کی اگلی زندگی کے سفر میں یہ سواری اس کے کام آئے گی۔ سچ کہوں تو ان کی سپرسٹیشن کی لسٹ اتنی کوئی عجیب و غریب اور طویل ہے کہ اگر میں آپ کو ہر چیز بتانا شروع کروں تو شاید آپ چکرا جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا تھا۔ مثلا ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی کہ اگر کسی عورت کے بچے مر جاتے تو یہ لوگ اسے مشورہ دیتے کہ تم کسی بڑے اور شریف آدمی کی قبر پہ جاؤ، اس کی ریمینز کو قبر سے نکالو، انہیں اپنے پیروں تلے روندو، انہیں ڈیسیکریٹ کرو تو تمہارے بچے بچ جائیں گے۔ ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ایک چیز اور کہ جو بتاتے ہوئے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، وہ تھی دختر کشی کی رسم۔ عرب میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینے کی رسم بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، اور کچھ گھرانے تو اس سنگ دلی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے۔ ان گھرانوں میں یہ ہوتا کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اسے بڑا ہونے دیتے، اور جب وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جاتی تو اسے اچھے سے کپڑے پہنا کر باپ کے ساتھ صحرا میں بھیج دیتے۔ وہاں باپ اس کا گڑھا کھودتا، بچی کو اس کے کنارے کھڑا کرتا اور پھر پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا۔ وہ بیچاری اندر گر کر روتی، چیختی، چلاتی، اور یہ پیچھے سے آنکھیں بند کیے سنگ دلوں کی طرح ریت یا مٹی اس گڑھے میں ڈالتا رہتا۔ بنی تمیم کا ایک آدمی تھا، قیس ابن عاصم، کہ جس نے اپنی 10 بیٹیوں کو اسی طرح زندہ دفنایا تھا۔ اللہ مستعان۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ سورہ تکویر پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفنا دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ پر قتل کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رواج ہر گھر میں ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح تو ظاہر ہے کہ عورت کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ بس یہ ہے کہ یہ چیز کچھ فیملیز میں زیادہ تھی اور کچھ فیملیز میں کم، کیونکہ آپسی لڑائیوں اور دشمنیوں کی وجہ سے عربز کو جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہوتی تھی وہ تھی اولاد، اور ظاہر ہے کہ اولاد تبھی ہوتی کہ جب عورتیں ہوتیں۔ اس لیے ہر ایک بچی کو تو نہیں مار دیا جاتا تھا، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کی خواہش کہیں درجے زیادہ ہوتی تھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے برے حالات میں کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کسی کو کچھ کہہ سن سکتا ہوتا؟ دیکھیے، اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھنے والے یہودی اور عیسائی تو موجود تھے۔ یہ لوگ عرب میں کیسے آئے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ یروشلم یعنی وہ شہر کہ جہاں عیسائی اور یہودی رہا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یروشلم آباد ہوا ہے
اسے 120 مرتبہ سے زیادہ تباہ کیا جا چکا ہے، بلکہ 2 مرتبہ تو یہ ایسا تباہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ تو ایسی ایک تباہی سے بھاگ کر بہت سارے یہودی قبیلے عرب کے نارتھ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رومنز نے یروشلم کو تباہ کیا تو ایک بار پھر بہت سارے یہودی اور عیسائی ہجرت کر کے حجاز آ گئے، اور وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ عرب آنے والے ان یہودی قبیلوں کی تعداد 20 سے بھی زیادہ تھی، مثلا خیبر کے یہودی، نزیر، قریظہ اور کینکا وغیرہ۔ لیکن پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی ربائی خود کو زمین پر خدا ڈکلیئر کیے بیٹھے تھے، بات بات پہ لوگوں پہ فتوے لگاتے، کسی کے ہونٹ ہلتے دیکھ لیتے تو اس پر بھی فتوے لگا دیتے، اس بات پر بھی فتوے لگا دیتے کہ مجھے تمہارے دل کا حال پتہ چل گیا ہے۔ جبکہ کرسچنز میں ایک بہت خطرناک ٹرینڈ چل پڑا تھا، رہبانیت کا۔ ان میں سے جو بھی شخص عزت اور تکریم کا خواہش مند ہوتا تو وہ رہبانیت اختیار کر لیتا، یعنی کہ وہ ڈکلیئر کر دیتا کہ آج کے بعد نہ میں کبھی شادی کروں گا اور نہ ہی کبھی فیملی بناؤں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی راہبہ کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے لیے دور دراز کے سیکلوڈڈ علاقوں میں ایسی موناسٹریز بنا لیں کہ جن میں راہب اور راہبائیں جا کر رہا کرتے تھے۔ اور اب آپ آگے خود سمجھدار ہیں کہ ان موناسٹریز میں پھر کہ جہاں ان میرڈ راہب اور راہبائیں رہ رہے تھے وہاں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ شرمناک حرکتوں کا مرکز بن گئی تھیں وہ جگہیں۔ ہاں، کچھ راہب سٹل ایسے تھے کہ جو واقعی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سنسیئر تھے، مخلص تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ایک تو بہت کم تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ پھر ان موناسٹریز میں رہتے بھی نہیں تھے، بلکہ دور دراز کے صحراؤں اور بیابانوں میں جا کر رہا کرتے تھے کہ جہاں نہ وہ برائی کو روک سکتے تھے اور نہ ہی اسے ٹوک سکتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ٹوسٹڈ معاشرہ بن چکا تھا عرب کا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو آپ کے سامنے کتنے خطرناک لوگوں نے کھڑے ہونا تھا۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ صرف 20-25 سالوں میں نبی علیہ السلام نے عرب کو کس قدر بدل دیا ہے۔ اوکے، اب عرب کے انٹرنل حالات کے متعلق ایک آخری چیز کہ جس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے کہ ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب معاشرے میں گنتی کی چند باتیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، مثلا کرم اور سخاوت۔ سخاوت ایک ایسی عادت تھی کہ جس پر عرب کو بہت ناز تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب لٹریچر کی آدھی پوئٹری تو صرف سخاوت ہی کے اشعار کے اوپر لکھی گئی ہے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس پکانے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنا اونٹ یا جانور ہی ذبح کر دیتا تھا۔ بلکہ سخاوت میں ایک بہت ہی مشہور نام حاتم طائی کا بھی ہے۔ آئینوں کے آج کے زمانے میں حاتم طائی کا نام ایک کومیکل سا نام بن چکا ہے، لیکن حاتم طائی ایک ریئل انسان تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے رہا کرتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک بار مہمانوں کے لیے اپنا پیارا گھوڑا ذبح کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم لڑکے کو اپنی بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا پلا دیا۔ بلکہ انٹرسٹنگلی کچھ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے تنگ آ کر حاتم سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا کہ شاید اس طرح بیوی اور بچوں سے دور رہ کر حاتم کی سخاوت کم ہو جائے، لیکن ایون کہ علیحدگی کے بعد بھی اس کی بیوی بتاتی ہے کہ تب بھی وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کا خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گیا تو علیحدہ ہو چکی بیوی کے لیے بھی گفٹس اور تحفے لے کر واپس آیا تھا۔ اور دوسری چیز وعدے کا پاس۔ ان تمام برائیوں کے باوجود وعدہ وفا کرنا، زبان دے کر اس پر قائم رہنا، ایک ایسی عادت تھی کہ جو عربز کے لیے بہت ریسپیکٹفل تھی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو عبد المطلب کا اس حوالے سے ایک بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ سناؤں گا بھی۔ تو یہ تھی عرب سوسائٹی کی ایک جھلک، ان کے انٹرنل حالات۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2-4 آسانیوں کے علاوہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے کہ جو انتظار کر رہے تھے۔ اور یہاں سے ہوتا ہے
نبی علیہ السلام کی فیملی کے متعلق گفتگو کا آغاز کہ جہاں آپ پیدا ہوئے وہ گھرانہ کیسا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس فیملی میں پیدا ہوئے اس فیملی کے سب سے بڑے ہیڈ آپ علیہ السلام کے دادا تھے، عبد المطلب، قریش کے سردار۔ عبد المطلب کے نام کی وجہ بڑی عجیب اور انٹرسٹنگ ہے، انفیکٹ ان کا پورا بچپن ہی بہت حیرت انگیز ہے۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا اور ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، حالانکہ ان کے والد یعنی ہاشم مکہ سے تھے۔ لیکن دلچسپ بات دیکھیں کہ مکہ میں قریش فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ایک بچہ مدینہ میں رہ رہا ہے۔ وہ ڈیٹیلز پچھلی قسط کے آخر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر قریش کو کیسے پتہ چلا؟ ایک دن تہامہ کا ایک آدمی مدینہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نشانے پر تیر چلا رہے ہیں، اور جس بچے کا نشانہ لگ جاتا وہ فخر سے اپنا نام بتاتا کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا۔ تو وہ آدمی رک کر ان بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگا۔ تو جب 7-8 سال کے شیبہ کی باری آئی تو انہوں نے بڑا ہی ایک اچھا نشانہ لگایا اور اونچی آواز میں بولے کہ میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا، بطحا کے سردار کا بیٹا۔ بطحا یعنی کہ مکہ کا سارا ریجن۔ تو بطحا کا لفظ سن کر وہ آدمی اچانک سے ٹھٹک کر رک گیا اور شیبہ سے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا، کہ جو عبد مناف کے بیٹے تھے۔ تو وہ آدمی بھاگا فوراً مکہ واپس آیا اور قریش کو انفارم کیا کہ آپ کا ایک بچہ تو مدینہ میں رہ رہا ہے۔ اور تب مطلب نام کے ایک شخص مدینہ گئے اور جب شیبہ کو لے کر واپس آئے تو لوگ سمجھے کہ شاید مطلب اپنے ساتھ مدینہ سے ایک نیا غلام لے کر آئے ہیں، اور یوں ساری زندگی شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ لیکن آگے چل کر عبد المطلب کو بہت پذیرائی ملی، آپ مکہ کے ایک بہت بڑے سردار بنے۔ آپ کے پاس 5 عہدے ایسے آئے کہ جو اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور ان سب کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ کے نام شیئر کروں گا بھی۔ اور سیرت النبی کے ایکچول واقعات عبد المطلب کے دور میں ہونا شروع ہو گئے تھے، کہ جن میں سے 2 واقعات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ ہے آب زمزم کے کنویں کا مل جانا۔ یہ بات آپ کے لیے شاید حیرانی کا باعث ہو کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آب زمزم کا کنواں ایکچولی گم ہو گیا تھا۔ اس کی لوکیشن مس ہو گئی تھی، لوگ بھول گئے تھے کہ یہ کنواں ایگزیکٹلی ہے کہاں پر۔ صدیوں پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں بھی اس کی لوکیشن نہیں پتہ تھی، قریش کے زمانے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ اور اب یہاں سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رات عبد المطلب بتاتے ہیں کہ ایک رات میں حجر اسود کے مقام پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ دوسری رات میں نے خواب میں پھر سے اسی شخص کو دیکھا کہ جس نے ایک بار پھر سے مجھے وہی حکم دیا، لیکن اس مرتبہ اس نے کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ برہ کیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ تیسری رات ایک مرتبہ پھر سے وہ میرے خواب میں آیا اور حکم دیا کہ مدنونہ کو کھودو۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ مدنونہ کیا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ لیکن چوتھی رات ایک بار پھر سے وہ میرے خواب میں آیا اور مجھے حکم دیا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، اور اس مرتبہ اس نے جواب دیا، کہنے لگا کہ زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ پانی کہ جو لوگوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کس جگہ ہے، تو اس نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑے ہوئے ہیں، آصاف اور نائلہ کے بتوں کے درمیان، کہ جہاں چیونٹیوں نے اپنے بل بنائے ہوئے ہیں۔ کل جب تم وہاں جاؤ گے تو کوا وہاں ٹھونگے مار رہا ہوگا۔
اب اگلے دن عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر اس جگہ چلے گئی کہ جہاں آصاف اور نائلہ کے بت کھڑے ہوئے تھے، اور اسی لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں بتوں کے نام اپنے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث اس جگہ پہنچ گئے، اور اس جگہ کی یہ حالت تھی کہ واقعی وہاں گندگی اور خون موجود تھے، کیونکہ ان دونوں بتوں کے درمیان لوگ اپنے جانوروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اور واقعی وہاں ایک کوا بیٹھا زمین کے اوپر ایک جگہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ بائی دا وے اس کوا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی ساری جگہوں پر نظر آتا ہے۔ قابیل کو حابیل کا دفن بھی کوے ہی نے سکھایا تھا، پھر نوح علیہ السلام نے بھی کبوتر سے پہلے کوے ہی کو بھیجا تھا کہ وہ زمین کو ڈھونڈ کر آئے، اور یہاں پہ بھی کوا نظر آتا ہے۔ پھر نورس میتھولوجی میں اوڈن کے پاس بھی ایک کوا ہی ہوتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو کوے کے متعلق ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی اپنے ٹاپک پر ہی رہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کو کوے سمیت یہ تمام نشانیاں نظر آ گئیں تو انہوں نے کدال اٹھائی اور کھدائی کرنی شروع کر دی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں قریش کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب رک جاؤ، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ کیا تم ہمارے ان معبودوں کے پاس گڑھے کھودنا چاہتے ہو؟ لیکن عبد المطلب نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کھدائی جاری رکھی، اور جلدی ہی انہیں واقعی وہاں زمزم کے کنویں کے آثار دکھائی دینے لگے، اور وہ زور سے ایک نعرہ لگا کر بولے کہ اقسم باللہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ عبد المطلب کو تو واقعی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں یعنی کہ آب زمزم مل گیا ہے، تو اب انہوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے کامن اینسیسٹر کا کنواں ہے، ہم تمہیں اکیلے تو اسے استعمال نہیں کرنے دیں گے، تمہارے ساتھ ساتھ اب اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ اب یہ جھگڑا کافی طول پکڑ گیا اور کئی دن تک چلا، یہاں تک کہ پھر عبد المطلب اور قریش کے درمیان ایک فیصلہ ہوا کہ ہم شام کے اونچے پہاڑوں میں رہنے والی کاہنہ ایک عرافہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہمارے اس جھگڑے کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ اور یوں چند دن تک یہ دونوں پارٹیز شام کے پہاڑوں کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، لیکن راستے میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ جنہیں میں تھوڑا سا مختصر کر کے اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مثلا ایک جگہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور کئی دن تک انہیں پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ انہیں لگنے لگا کہ اب موت قریب آ گئی ہے۔ لیکن اچانک اسی وقت عبد المطلب کا اونٹ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ جس جگہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ابل ابل کر پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ان لوگوں نے وہاں سے پانی پیا اور عبد المطلب کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد کچھ نشانیاں اور بھی دیکھیں کہ جنہیں دیکھ کر قریش کہنے لگے کہ عبد المطلب ہمیں تو زمزم والا فیصلہ بھی تمہارے حق میں ہوتا نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم سرنڈر کرتے ہیں، تم زمزم کے کنویں کے ساتھ جو چاہو کر گزرو۔ چنانچہ وہ لوگ کاہنہ کو ملے بغیر ہی واپس آ گئے، اور پھر کھل کر عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی شروع کر دی، اور کچھ ہی دن بعد انہیں وہاں سے بنو جرہم کے دبائے ہوئے سونا، چاندی اور زرہیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اب اس خزانے کو دیکھ کر قریش نے ایک مرتبہ پھر سے عبد المطلب کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، اور سم ویئر ایٹ دیٹ پوائنٹ عبد المطلب نے ایک منت مان لی کہ اے اللہ میرے لیے زمزم کی کھدائی کو آسان کر دے تو میں منت مانتا ہوں کہ میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور واقعی عبد المطلب کے سامنے سے قریش ایک مرتبہ پھر سے پیچھے ہٹ گئے۔ عبد المطلب کو جو چیزیں زمزم کے کنویں سے ملی تھیں ان میں سونا، چاندی، تلواریں اور زرہیں تھیں۔ سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن تھے، اور ان تلواروں کو ہی پگھلوا کر عبد المطلب نے کعبہ کے لیے پہلی مرتبہ پھر ایک میٹالک دروازہ بنوایا تھا۔ ان دونوں ہرنوں کو اس دروازے میں فٹ کیا تھا، اور باقی چیزوں سے جو رقم ملی اس سے حاجیوں کی مہمان نوازی کا بندوبست کیا تھا۔ اب کہ جب زمزم کی کھدائی کا ٹاسک پورا ہو گیا تو ایک بار پھر سے عبد المطلب کو خواب آیا کہ شیبہ اب تم اپنی منت پوری کرو، یعنی کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کو قربان کر دو۔ جب عبد المطلب کو یہ خواب آ گیا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ منت تو وہ مان چکے تھے، لیکن اپنے بیٹے کو قربان کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔
اپنی طرف سے فدیے کے طور پر عبد المطلب نے ایک بھیڑ قربان کی اور سوچا کہ اب شاید یہ خواب دوبارہ نہ آئے، لیکن خواب ایک بار پھر سے آ گیا، اور اب تک عبد المطلب سمجھ چکے تھے کہ خوابوں کے ذریعے اب مجھ سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لہٰذا اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کیا، لیکن اگلی رات خواب پھر سے آ گیا۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ قربان کیا کہ شاید اب بات بن جائے، لیکن اس رات خواب ایک بار پھر سے آ گیا، اور اب عبد المطلب کو اندازہ ہو گیا کہ منت تو صرف وہی قبول ہونی ہے کہ جو میں نے مانی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وعدہ وفا کرنا عربز کے لیے ایک طرح سے دین کا درجہ رکھتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، 10 کے 10 بیٹوں کو، اور ان کے سامنے اپنی منت رکھی کہ اب مجھے آپ میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہوگا۔ لیکن یہ سن کر تمام بیٹوں کے سر جھک گئے، کیونکہ ظاہر ہے کون خود کو قربان کرواتا۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ تمام بیٹوں کے ناموں کا قرعہ ڈالا جائے گا، یعنی سب کے نام ایک پرچی یا کسی بھی چیز پر لکھ کر ڈالے جائیں گے، اور پھر جس کے نام کی پرچی ہاتھ میں آ جائے گی قربانی بھی پھر اسی کی ہوگی۔ اور قرعہ سب سے چھوٹے اور عبد المطلب کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام کا نکلا، وہی عبداللہ کے جن کی اولاد میں نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ خیر، عبداللہ کا نام دے کر عبد المطلب بہت زیادہ روئے، وہ آپ کے سب سے پیارے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن جب دل پر پتھر رکھ کر آپ اپنی منت کو پورا کرنے لگے تو اچانک آپ کے دوسرے بیٹے عباس سے کنٹرول نہیں ہو سکا، وہ بھاگ کر آئے، خود کو چھوٹے بھائی عبداللہ کے اوپر گرا لیا اور چیخیں مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عبداللہ کو کھینچ کر والد کے ہاتھ سے نکالنے لگے، اور اسی کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر کافی خراشیں وغیرہ بھی آ گئیں کہ جو کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی عبداللہ کے چہرے پر دکھائی دیتی رہی تھیں۔ باپ اور بیٹوں کی اس کھینچا تانی کے دوران یہ سب کچھ دیکھ کر قریش کے باقی لوگ بھی آ گئے، اکٹھے ہو گئے، اور اب وہ عبد المطلب سے جھگڑنے لگے کہ عبد المطلب اس طرح کی منتوں پر تو بیٹے قربان کرنے کا رواج پڑ جائے گا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل خطرے میں پڑ جائے؟ ہمیں اپنے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوتی ہے کہ جو میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن پھر ایونچولی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ عبداللہ کے فدیے میں عبد المطلب کو اب 100 اونٹ قربان کرنا ہوں گے، لہٰذا عبد المطلب نے 100 اونٹ ارینج کیے۔ کعبہ کے پاس ان اونٹوں کی قربانی ہوئی، پورے مکہ اور مکہ کے قریب رہنے والے تمام لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسانوں، درندوں اور پرندوں سمیت تمام جانداروں نے ان قربان ہوئے اونٹوں کو کھایا تھا، اور اسی لیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں 2 قربانیوں کی اولاد ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی قربانی کی۔ اونٹوں کی قربانی کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ کے چہرے پر ایک عجیب اور مختلف طرح کی رونق اور روشنی دکھائی دینے لگی تھی، اور اس حوالے سے ایک ایونٹ اور بھی ایسا ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جس سچویشن اور ٹراما سے یہ پوری فیملی گزری تھی، اس نے ان کی آپسی محبت کو بہت زیادہ کر دیا تھا، اور اب عبد المطلب کی خواہش تھی کہ جلد از جلد عبداللہ کی شادی کر دی جائے، لہٰذا انہوں نے عبداللہ کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک مرتبہ عبداللہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دوسرے قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور بڑی ہی شدت کے ساتھ عبداللہ کے چہرے پر موجود اس نور کو، اس رونق کو، اس روشنی کو محسوس کیا، اور کہنے لگیں کہ عبداللہ، اگر تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ نکاح کر لو تو جو 100 اونٹ تمہارے فدیے میں قربان ہوئے تھے وہ آج کے آج میں تمہیں دوبارہ دلا دوں گی۔ ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے والی عورت کا سٹیٹس ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیٹس ہوگا، وہ کوئی عام عورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان کے متعلق میں نے تھوڑی سی مزید ریسرچ کی اور پتہ یہ چلا کہ ان عورت کا نام کتال تھا، اور وہ ورقہ ابن نوفل کی بہن تھیں، وہی ورقہ ابن نوفل کے جنہوں نے بعد میں نبی علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا تھا۔ اور ہاؤ بیوٹیفل کہ انہی ورقہ کی بہن نے عبداللہ
کہ چہرے میں نبوت کی اس رونق کو پہچان لیا تھا۔ بہرحال عبداللہ نے کتال کو جواب دیا کہ میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں، وہ اس قوم کے سردار ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف عبد المطلب عبداللہ کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ And now it is uncertain کہ جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ یہ اس وقت ہوا تھا یا کسی اور وقت میں ہوا تھا، لیکن عبد المطلب کسی کام سے یمن گئے تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ سٹے کیا اور وہاں انہیں ایک یہودی ملا کہ جو عبد المطلب کو بیٹھا بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ عرب کے کس خاندان سے ہیں؟ عبد المطلب نے بتایا کہ قریش سے۔ اس نے پھر پوچھا کہ قریش کے کس قبیلے سے؟ آپ نے بتایا کہ بنو ہاشم سے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا ہاتھ دیکھ لوں؟ عبد المطلب نے اس بات کی اجازت دے دی تو وہ یہودی کافی دیر تک آپ کا رائٹ ہینڈ دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر آپ کا لیفٹ ہینڈ دیکھنے لگ گیا، اسے بھی کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر بولا کہ عبد المطلب میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ مجھے آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہودی کسی قسم کی فیس ریڈنگ اور پامسٹری کا ایکسپرٹ تھا۔ قبالہ والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہودیوں میں پامسٹری اور فیس ریڈنگ کا علم بہت آگے تک پہنچ چکا تھا۔ بہرحال اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت اور حکومت کے آثار ہیں، لیکن یہ خصوصیات تو بنو زہرہ کے لیے تھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کی شاغہ ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ شاغہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ زوجہ، کیا آپ کی زوجہ ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ نہیں، فی الوقت تو نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت شاید عبد المطلب کی بیوی وفات پا چکی تھیں، کیونکہ آپ کے کچھ بیٹے اس وقت موجود تھے۔ بہرحال یہ جواب سن کر وہ یہودی بولا کہ اچھا، اب جب آپ مکہ واپس جائیں تو پھر بنی زہرہ میں ایک شادی کر لینا۔ اور واقعی جب عبد المطلب مکہ واپس پہنچے تو آپ نے بنی زہرہ قبیلے میں حالہ نام کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کر لی کہ جن سے پھر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر بنی زہرہ ہی کے سردار وہب ابن مناف کی بیٹی آمنہ بنت وہب کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دی کہ جن کے گھر میں پھر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات میں انشاءاللہ بالکل ڈیفرنٹلی بیان کروں گا، لیکن یہ وہ وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت حمزہ آلموسٹ سیم ایج تھے، ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام سے صرف 2 سال بڑے تھے، دودھ شریک بھائی تھے۔ دونوں نے صوبیہ نامی خاتون کے ہاتھوں دودھ پیا تھا، اور یہاں سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو جانے کے بعد سے اب ہم باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن کتال کا پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کے بعد ایک مرتبہ پھر کسی موقع پر کتال عبداللہ کے سامنے آئی، لیکن اس بار انہوں نے عبداللہ میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ اس بات کو عبداللہ نے بہت نوٹس کیا اور پوچھا کہ کتال، کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ میرے فدیے کے 100 اونٹ بھی دینے کو تیار تھی، لیکن آج اتنی سرد مہری؟ تو کتال نے جواب دیا کہ عبداللہ، نہ تو مجھے تمہاری سرداری سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی مجھے تمہاری دولت سے کوئی لینا دینا تھا، الٹا میں تمہیں دولت سے نوازنے کو تیار تھی، کیونکہ مجھے تو صرف وہ نور چاہیے تھا کہ جو اس دن تمہارے چہرے پر نظر آ رہا تھا، وہ نور کہ جو اب آمنہ کے پاس جا چکا ہے۔ مجھے تو صرف وہ نور چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر کتال نے ایک قصیدہ بھی پڑھا تھا کہ جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی دردناک قصیدہ ہے۔ میں نے بھی وہ قصیدہ پڑھا ہے، اور کیا ہی کمال پوئٹری ہے اس قصیدے کی کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا کہ جو کالے بادلوں والی اندھیری رات کو بھی روشن کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس شادی کے بعد کتال نے اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کو کہا تھا کہ ورقہ، تم دیکھو گے کہ عنقریب بنو ہاشم دنیا کو بدل دیں گے۔ اور ورقہ ابن نوفل نے بھی آگے چل کر اس بات کی گواہی خود اپنے ہونٹوں سے دی تھی۔
آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ اب تک ہمیں کتنا کچھ نیا سننے اور جاننے کو ملا ہے۔ واللہ ہم میں سے زیادہ تر نے بس اتنی ہی سیرہ سن رکھی ہے کہ جو کورس کی کتابوں میں تھی، and that's all۔ اسی لیے اس سیریز میں میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ سیرہ سناؤں، ایون کہ وہ واقعات بھی کہ جو عموماً سننے کو نہیں ملتے۔ اب یہاں سے آگے ہم سیرت النبی شروع ہونے کے باقاعدہ آغاز میں پہنچ چکے ہیں، لیکن آج کا سیشن بس یہیں تک۔ آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ سحری کا وقت ہونے والا ہے اور اب میں بھی کافی تھک چکا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ خوبصورت باتیں انشاءاللہ باقی سب تک بھی پہنچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ نیچے لکھے میرے پینٹ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس سیریز کو آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کی خاطر اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔